شروع کیا جائے. وقت بتا دینا اگر ہم نہ دیکھ پائیں. آدھا گھنٹہ بہت ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. بیٹھ جائیں. کچھ بچھا دو بھائی, کچھ بچھا دو. اس طرف آ جائیں, اس طرف شروع کی ادھر کی لے رہے ہیں. 1 منٹ. اس کو ہٹا دو ادھر سے, اس طرف کر دو, ادھر بیٹھ جائیں. معزز سامعین حضرات اور مائیں بہنیں, کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہونا ہے. ارادہ ہے آدھے گھنٹے کا, اور زیادہ وقت بھی نہیں ہے. مغرب کا وقت ہونے میں بس پون گھنٹہ باقی ہے, اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو دل میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں کہلا دے جو ہمارے لیے آپ کے لیے مفید ہوں, جس سے ہماری آپ کی اصلاح ہو جائے, جنتی ہم لوگ بن جائیں, جہنمی اعمال سے ہم توبہ کر لیں, شیطان سے جو دوستی کر رکھی ہے دوستی ہم ختم کر لیں, اور اللہ سے ہم دوستی قائم کر لیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلا دے, کیونکہ ہم لوگ کوئی مقرر تو ہے ہی نہیں جو رٹ کے یا دماغ میں چڑھا کے بیان کرتے ہیں, بلکہ وقت ضرورت پہ جو بات آ جاتی بیان کر دیتے ہیں. اس کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا بیان کر لیں, بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح بات کہلوا دے. تو عقیدہ اور پردے میں بیان ہونا نا, 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جن کے ایک تو اتنی اہم ہے سب چیزوں سے زیادہ ہے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ہر چیز سے زیادہ اہم کیا ہے؟ عقیدہ, ایمان. اگر عقیدہ نہیں درست ہے,
شریعت کے مطابق نہیں ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہا تو نماز بھی قبول نہیں، روزہ رکھ رہا روزہ بھی قبول نہیں، قرآن پاک دن رات پڑھ رہا وہ بھی قبول نہیں، دن رات اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، دعوت تبلیغ کرتا وہ بھی قبول نہیں، دن رات آدمی اپنی جان بھی قربان کر دے جہاد میں تب بھی قبول نہیں۔ عقیدے کو اگر نہیں صحیح کیا اور غلط عقیدے کے ساتھ چلا گیا تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور ایک آدمی کا عقیدہ درست ہے، معلوم ہوا گناہ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی ڈال لیتا ہے، شراب بھی پی لیتا ہے، زنا بھی کر لیتا ہے، سارے عیب اس کے اندر ہیں، لیکن عقیدہ صحیح ہے، کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکل کر جنت جائے گا، کیوں؟ ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور عقیدہ اگر درست نہیں تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا، چاہے نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ کرتا ہو۔ تو کتنی اہم چیز ہوئی عقیدہ، اور عقیدے ہم کو آج پتہ نہیں۔ نماز تو لوگ کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں، حج بھی بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن عقیدے کی فکر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر، کالی رات ہو، کالی گھٹا ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیٹی اس پہ چل رہی ہو، جیسے پتہ نہ چلے گی چیٹی، ایسے انسان کے ایمان والے کے دل میں شرک چھپا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقویاء امت میں بھی، یعنی جو بڑے درجے کے لوگ امت میں کہے ان میں بھی عقیدہ اس طرح پوشیدہ شرک چھپ جاتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس بات کی بخشش نہیں کریں گے، شرک کی بخشش نہیں کریں گے۔ 100 قاتل ہو، 1000 قتل کیے ہوں، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جہنم میں جانے کے بعد، سزا بھگتنے کے بعد جنت چلا جائے گا، لیکن شرک کرنے والا جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، چاہے نماز روزہ سب کچھ بھی کرتا ہو۔ اب شرک کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے اقویاء امت میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، شرک۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ آج ہم لوگ نہیں گھبراتے ہیں، جتنا بڑا ہوتا اتنے اللہ کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے۔ گھبرا اٹھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نجات کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم کی کہ کہا جو یہ دعا کو پڑھے گا چھوٹے شرک سے بڑے شرک سے سب سے نجات پائے گا۔ وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ حکیم اختر صاحب کی کتاب میں واقعہ پڑھا تھا ہم نے انمول خزانے میں، جب پڑھا تقریباً ہو گئے ہوں گے 1996 میں، تب سے الحمدللہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ معمول بنا لیا ہے، اور رمضانوں میں 200 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھتا رہتا ہوں، کہ واقعی بڑی اہم چیز ہے یہ۔ نماز روزہ سب کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ماں باپ کی خدمت بھی کرے، جہاد بھی کرے، جان بھی اپنی گردن بھی کٹا دے، لیکن اگر عقیدہ نہیں صحیح ہے، شرک اگر آ گیا، اس حال میں مر گیا تو کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور شرک کوئی دکھائی نہیں پڑتا، کوئی چیز ہے کہ آپ کے لیے پڑ جائے، خود دل میں آ جاتی چیز۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، قل هو اللہ احد، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے یگانہ ہے، تنے تنہا وہی ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، جنات، شیطان، جادوگر، کوئی بادشاہ، کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کی ذات و صفات میں، تنے تنہا اکیلا مالک ہے وہ پوری دنیا کا، ہر چیز کا، کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں۔ اب صفات اس کی ہم کو معلوم ہو، ہر سمیع، ہر وقت ہمیشہ وہ سن رہا ہر ایک کی آواز، ساری آوازیں پوری دنیا میں نظر آ جو سن رہے ہیں ہو رہی ہیں۔ یہاں 4 لوگ بولنے لگے، ہم سن نہ پائیں گے 4 کیا کہہ رہے ہیں،
ساری آوازیں بیک وقت ایک وقت میں اللہ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. خالی انسانوں ہی کی نہیں، انسان، جنات، چرند، پرند، درند، کیڑے مکوڑے، ان کی آوازیں آپس میں باتیں کرتے ہیں. چڑیوں کی بولی سکھائی گئی تھی سلیمان علیہ السلام کو، وہ چڑیوں کی حاضری لیتے تھے، پرندوں کی حاضری لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک پرندہ ہدہد نہیں حاضر، کہا کیا بات، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے؟ اگر وہ کوئی معقول عذر نہیں لایا تو میں سخت سزا دوں گا اس کو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. کیوں غیر حاضر ہے؟ تھوڑی دیر میں آ گیا. کیا کہا سلیمان نبی؟ میں ایسی خبر لے کر آئی ہوں جو آپ کو بھی نہیں خبر ہے. پیغمبروں کو لوگ کیا غیب داں سمجھ لیتے ہیں، جو نجومی پنڈت، جس پر جن ہو، عامل بابا، بزرگ بابا، وہ سمجھتے غیب کی خبر ہے ان کو. وہ چڑیا کہہ رہی، ہدہد کہہ رہی، کیا سلیمان جنات پہ قبضہ، ان کا ہوا پہ قبضہ، جنات کی، چڑیوں کی بولی سکھائی گئی، ہر قسم کا سامان اللہ نے ان کو عطا کیا. لیکن کیا بات ہے، یہ واقعہ کیوں نقل کیا؟ یہ نقل کرنے کے لیے کہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، جنات بھی قبضے میں. آج کہتے ہیں کوئی موکل قبضے میں کر لو، بس سب خبریں معلوم کر لیں گے، جو چاہے کر لیں گے. جنات ہمارے قبضے میں آ جائے، کوئی عمل کر لیں، کوئی عامل مل جائے، جنات اس کے ہاتھ میں ہو تو بس علاج ہو جائے گا، بس سب گھر کا معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو خدا کہاں گیا؟ خدا کے ہاتھ میں خدائی ہے، کسی کے ہاتھ میں خدائی نہیں. نہ پیغمبر، نہ رسول، نہ نبی، نہ جنات، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ جادوگر، کسی کے ہاتھ میں نہیں. خدائی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہی سب کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب ہے. سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ہوئے، نبیوں میں تو سب سے بڑے درجے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ان کی جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہوا. وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اور ان کے بیٹے داؤد علیہ السلام نبی، وہ باپ ہیں داؤد علیہ السلام، سلیمان بن داؤد، یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اور عنایت فرما دیا، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ نے کہا سلیمان علیہ السلام کو ہم نے واقعے کی سمجھا دیا. ایک واقعہ بیان کیا، فیصلہ کیا داؤد علیہ السلام نے اور ایک بیٹے نے. ابھی تو دوسرا موضوع چل جائے گا، کبھی موقع ملے گا تو واقعہ بیان کر دیں گے. تو بات چل رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ آ رہا. کیا کہہ رہا؟ ایسی خبر لائی ہوں آپ کو بھی خبر نہیں ہے، اور چھوٹی موٹی کوئی ہیرا جواہر نہیں جو اندر کہیں چھپا ہوا ہو. کہا میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو، میں نے قوم سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں پرندہ کہہ رہا قوم سبا کی یقینی، اور دیکھا میں نے ایک عورت کو، وہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اس کو ہر قسم کا سامان اللہ نے دے رکھا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت، زبردست ہے تخت. لیکن میں نے دیکھا اس کو، اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، اس کو سجدہ کرنے کے بجائے چاند سورج کو یہ سجدہ کرتے ہیں. کون کہہ رہا؟ پرندہ. معلوم ہے پرندے بھی عجیب غریب ہوتے ہیں، چڑیا بھی عجیب غریب ہوتی ہیں. عبرت نصیحت کی نصیحت اس میں دیکھیے، قرآن پاک میں 19ویں پارے میں واقعہ بیان ہے. کہا جو آسمانوں زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر کرتا ہے، اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کو عبادت نہیں کرتے ہیں، چاند سورج کی عبادت کر رہے ہیں لوگ. شیطان نے ان کو بہکا رکھا ہے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا رکھا ہے. یہ کس کا کلام اللہ نقل کر رہا؟ پرندے کا، ہدہد. دیکھتے چڑیا آپ دیکھتے ہوں گے، ہدہد بادشاہ ہم لوگ کہتے تھے، وہی شکل ہے، ہم نے عربی لغت میں دیکھا ہے تصویر میں. اور پہلی بات کیا کہی؟ ایسی خبر لے کر آیا ہوں آپ کو بھی خبر نہیں. اتنا بڑی بادشاہت کر رہی تھی، آپ سلیمان علیہ السلام کو اطلاع نہیں. تو معلوم ہے غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے. اب آپ کسی آدمی سے ملیں، اس کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، اس کا آپ کو علم ہو گیا. تو ذرائع وسیلے سے جو علم ہو
اس کو غیب کا علم نہیں کہتے ہیں۔ تو آج جنات، جادو ٹونا کسی پہ ہو، بس کہیں ان سے معلوم کر لو، سب بتا دیں گے۔ غیب کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں علامتوں سے، نشانیوں سے لوگ پہچان کر لیتے ہیں، لیکن کبھی پہچان صحیح ہوتی کہ غلط۔ جانچیں ہوتی نکلتا ہے ڈائریا ہو گیا ہے، لیکن معلوم ہوا ٹائیفائڈ نکل رہا ہے۔ جانچیں غلط ہو جاتی ہیں، حکیم کی نبض بھی غلط ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ یہ اٹکلیں ہیں، لیکن غیب کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کیا ہے، ہماری ماں بہنیں کوئی سن لے بابا آیا ہے اور وہ تعویذ گنڈا کرتا، بس کہیں گے وہاں جاؤ ٹھیک کر دے گا، وہاں مزار پہ چلے جاؤ بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اسی اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کہا دجال کا۔ کہا دجال سے زیادہ خطرناک چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ کیونکہ تمہارے وقت میں نکلے گا نہیں، اس لیے تم دجال سے تم کو خطرہ نہیں۔ تمہارے حق میں دجال سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ وہ شرک خفی ہے، مخفی شرک، چھوٹا شرک جو چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے مثال دی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ خوش ہو، راضی ہو، کوئی دیکھنے لگا اس کو، اب سوچا جلدی جلدی نماز پڑھیں، کہیں کیسا یار بد دین ہے، اب نماز بڑھا دی اپنی کہ دیکھیں کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بہت دیر تک پڑھتا ہے، اب اس کے لیے نماز بڑھا دی۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اس کے لیے نہیں بڑھائی، اچھی نماز نہیں پڑھی، اب کوئی دیکھنے لگا اس کو دکھانے کے لیے کہ نمازی کہیں، یہ اللہ، نماز اللہ کے لیے تھی، اب غیر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ تو حاجت روا، مشکل کشا، سب دینے والا، سننے والا، جس کی عبادت کیا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ولی، بزرگ، پیر، فقیر، دیوی دیوتا، جنات، انسان، فرشتے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے در کے بھکاری ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے منگتا ہو، اللہ کے سامنے مانگو، اسی سے کہو۔ تو ہماری ماں بہنیں فکر کریں، اور اہم چیز عقیدہ خالی یہ بیان کرنے تھوڑا آ جائے گا۔ بہشتی زیور کتاب منگاویں، اس میں عقیدوں کا بیان ہے، عقیدے بار بار سنیں۔ آپ کے گھر میں کوئی لڑکا پڑھتا ہے، اس سے کہو سناؤ ہم کو عقیدے، کیوں نماز روزے زیادہ اہم ہے، اور اس میں کچھ کرنا بھی نہیں عقیدے میں۔ نماز میں تو بھائی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، فجر سے پہلے نہانا پڑے تو نہانا پڑے گا آپ کو، اور وضو کرنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا۔ عقیدے میں کہ آپ نے خیال صحیح کرنا ہے کہ ہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اپنے عقیدوں کو درست کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب عقیدے پتہ ہی نہیں، اب اس وقت بیان تھرو آپ عقیدے کا ایک ایک بیان کیا جائے تو اس پر توجہ دلانا، کچھ اہم باتیں بیان بھی ہو جا رہی، تو کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے مثل، اس لیے اللہ کا خیال کرنا ہے، اللہ کی قدرت، طاقت کا مراقبہ کر کے زمین اللہ نے بنائی کتنا بڑا ہے، واقعی احساس پیدا کریں۔ کوئی صورت اللہ کی دماغ میں نہیں لانا ہے، کیوں؟ وہ مخلوق ہوگی، کوئی دیکھی ہوئی چیز ہوگی، اور جتنی چیز دیکھی وہی ذہن میں آئے گی، اور اللہ جو دنیا میں دریج ہے اس طرح نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ قیامت میں جب جنت میں جائیں گے تب اللہ کو دیکھیں گے، تبھی سمجھ سکیں گے کس طرح کا ہے اللہ۔ لیکن یہ سوچے احساس، آسمان کتنا بڑا بنایا، اس میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کتنا بڑا اللہ ہے، کتنا زبردست اللہ ہے، یہ بنایا اس نے۔ سوچ لو کیسے خوبصورت چہرے ہیں، اللہ نے گندے قطرے سے بنا دیا، جس کو دھل دیتا ہے آدمی، وہی اسی سے ہم بنے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ ہوگا، کتنا زبردست ہوگا، اس کے حکم سے انسان بن گیا۔ پیڑ پودوں کو دیکھو، زمین سے اگا دیا، کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس طرح اللہ کو پہچانو۔ بعض لوگ کہتے بھائی دیکھا نہیں تو کیسے؟ کہا بھائی دیکھے جو چیز نہ ہو تو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کہیں ہم جو چیز دیکھے نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے اچھا ہوا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہوا ہوتی نہیں ہوتی، مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ہوا دیکھی، لال ہے، کالی ہے، گلابی ہے، ہری ہے، کیسی دیکھا؟ لگتی ہے نا، لیکن دیکھا نہیں، دیکھا۔ کہتے عقل میں بات نہیں آتی ہے، جب عقل میں بات نہیں آتی تو ہم مانیں گے نہیں۔ کیا عقل آپ نے دیکھی؟ عقل دیکھی جو کہتے عقل میں بات نہیں آتی، عقل دیکھی، عقل نہیں دیکھی۔
تو اس طرح کتنی چیزیں ہیں. خیر ٹھنڈک بہت لگ رہی, ٹھنڈک لگ رہی, کہاں لگ رہی بھائی دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ مانتے ہو ٹھنڈک ہے نہیں؟ ٹھنڈک لگی آپ کو کہاں ہے؟ کالی ہے, لال ہے, پیلی ہے, گلابی ہے, کس رنگ کی کتنی بڑی بتاؤ؟ لائٹ کہے تو لائٹ, بجلی دیکھی آپ نے؟ بلب جلتا ہے نا, بلب دیکھا آپ نے؟ تار میں بجلی ہے, ارے کنیکشن سے تار جڑا ہوا ہے اور اس کو کھڑکا کھول دیجیے, تار میں بجلی ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں تار میں, پاور ہاؤس سے کنیکشن جڑا ہوا ہے, وہاں سے بجلی کھول دی گئی ہے اور آپ نے بھی اپنا کھڑکا کھول دیا, تار ہے اس کو کاٹیے تو اس تار میں بجلی ہے نہیں ہے؟ آ رہی ہو بجلی ہے نا؟ دیکھا آپ نے بجلی اس میں تار میں کیسی نظر آ رہی؟ لال, پیلی, ہری, گلابی کیسی ہے؟ دکھائی پڑی؟ نہیں دکھائی پڑی. اور اگر اچھا کہیں بھائی تار میں بجلی اگر ہے تو پھر وزن بڑھنا چاہیے, کہتے بجلی بڑی طاقت ہے, کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو وزن بڑھنا چاہیے, اور جب بجلی آ رہی ہو تب تار پکڑیے اور نہ آ رہی ہو تب پکڑیے. کوئی وزن میں فرق آتا ہے؟ وزن میں کچھ فرق آتا ہے؟ نہیں آتا نا. لیکن حالانکہ بجلی تار میں ہے, کیسے پتا؟ جب بلب میں لگایا تو روشنی دینے لگا, فریج میں لگائی بجلی کی تار, پانی ٹھنڈا کر دیا, اور سمرسیبل میں لگایا تو پانی نکالنے لگا, ہیٹر میں لگایا تو گرم کرنے لگا. اچھا بھائی کہتے بھائی ہم دیکھیں گے تو مانیں گے نہیں. کہتے بھائی پانی کا پتہ دیکھ لیا حقیقت, سمندر کا پتہ دیکھ لیا حقیقت, اللہ کا پتہ نہیں حقیقت نہیں دیکھ سکے, تو اپنی حقیقت دیکھ سکے؟ اپنے کو دیکھا جو روح ہے. کیوں چل رہے ہو؟ کیوں بول رہے ہو؟ بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ بولتے ہو. آنکھوں سے دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ دیکھتے ہو. زبان سے کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ کھاتے ہو. زبان سے مزہ چکھتے ہو, منہ سے کھاتے ہو. زبان میں مزہ آتا نہیں آتا؟ نمکین, کڑوا, میٹھا. کڑوا دیکھا آپ نے کبھی؟ کڑوا آپ نے دیکھا کیسا ہوتا؟ گورا ہوتا, کالا ہوتا ہے؟ کڑوا دیکھا؟ نمکین دیکھا آپ نے؟ نمکین کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا, پیلا ہوتا, گلابی ہوتا. نمکین کیسا ہوتا ہے؟ یہ رنگ دیکھے آپ نے؟ رنگ بھی نہیں ہے کہیں ان کا وجود. دیوار میں رنگ دو تو نظر آئیں گے, رنگ کا بھی وجود نہیں. بھائی رنگ خالی, کہیں دکھائی پڑا رنگ اگر خالی؟ کسی چیز میں ہوگا وہ, اس کا وجود کسی صفت ہے نا, صفت کا خود وجود نہیں ہوتا ہے, کسی سے لگ کے جڑ کے ہی وہ چیز وجود میں آتی ہے. تو بھائی روح دیکھی آپ نے؟ کہتے روح نکل گئی, مٹی ہو گئے, فلاں انتقال کر گئے, ایک جگہ دوسرے چلے گئے. کہاں چلے گئے بھائی؟ وہ جسم تو موجود ہے, وہی آنکھ, وہی ہاتھ, وہی پیر. روح چلی گئی. روح دیکھی آپ نے؟ اپنی روح دیکھی, اپنے کو دیکھا. اپنے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ ہم ہیں؟ ہم ہیں نہیں, آپ ہیں نہیں ہیں. دیکھا اپنے کو, اپنی روح دیکھی, کالی ہے, گلابی ہے, سفید ہے, پیلی ہے, کتنی بڑی ہے, کتنی وزن ہے اس کا, دیکھا آپ نے؟ تو جب یہ چیزیں آپ دیکھے ہیں, نہیں دیکھے, مان رہے ہیں. بھائی خوشبو ہوتی نہیں ہوتی؟ خوشبو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ خوشبو مانتے ہیں نا. خوشبو دیکھی آپ نے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی دیکھی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ نہیں دیکھی ہے. خوشبو کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ ناک سے. ناک کا کام ہے وہ, یہ کیا ہے, ناک سے خوشبو پتہ چلتی. اچھا آوازیں کبھی دیکھی آپ نے؟ آوازیں جو ہم بولتے ہیں, اس کو دیکھا آپ نے؟ جو آوازیں ہم لوگ بولتے ہیں, بول رہے نہیں بول رہے, ہم بول رہے ہیں نا, آواز آ رہی ہے نا, اس آواز کو دیکھا آپ نے؟ ہم بول رہے ہیں, اس آواز دکھائی پڑ رہی؟ دکھائی نہیں پڑ رہی, سنائی پڑ رہی. کیا ہے آواز؟ کس سے پتہ چلتی ہے؟ کان سے پتہ چلتی ہے. سننے سے اس کا تعلق ہے. تو ہر چیز دکھائی نہیں پڑتی ہے, آواز سن کے پتہ چلتی ہے, اور مزہ چکھ کے پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح بہت سی چیزیں عقل سے پتہ چلتی ہیں, اور بہت سی چیزیں عقل کے اوپر کس سے پتہ چلتی؟ وحی سے. عقل بھی نہیں پتہ لگا پائے گی. اس کے لیے کیا ہے؟ وحی ہے. اللہ پیغمبر بھیجتا ہے. تو پیغمبروں کا عقیدہ کیا؟ پیغمبر ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ, وہ بھیجتا ہماری ہدایت کے لیے, ان کی اتباع لازم ضروری ہے. اب آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, جو سارے انبیاء کے سردار ہیں, ہم ان کی امت میں ہیں, ان کی اتباع لازم ہے, ضروری ہے. کیوں؟ اللہ نے بتایا, وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے. تو ہر چیز کا معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ بھائی, یہ مکان اپنے سے بنا ہے کسی نے بنایا ہے؟ بولو آئے. یہ اپنے آپ سے بیٹھے تھے, کسی دن رات میں لیٹے تھے,
وہ کیا کہتے ہیں تمبو قرار ڈال کے خیمہ، اور رات میں اٹھے اپنے آپ سے بن گیا مکان، ایسے ہوا تھا؟ اچھا سب لوگوں نے جو بنا رہا تھا مستری، اس کو سب نے دیکھا ہے؟ سب نے آپ لوگوں نے دیکھا مستری کو؟ ہم نے دیکھا مستری کو جس نے بنایا؟ نہیں دیکھا۔ لیکن کیا یقین ہے کسی مستری نے اس کو بنایا ہے؟ یقین ہے نہیں ہے؟ بالکل یقین ہے کسی مستری نے بنایا ہے۔ ہم کہیں بھائی ارے بھائی نہیں ہم مانیں گے، مستری نے نہیں بنایا ہے، حافظ عبد الحکیم صاحب کا گھر مستری نے نہیں بنایا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہم مانیں کیسے؟ ہم یہ کہیں ہم نے عبد الحکیم کا مکان کسی مستری کو بناتے دیکھا ہی نہیں، اس لیے ہم نہیں مانیں گے، یہ اپنے آپ سے بنا ہے۔ کیا کہیں؟ اپنے آپ سے بنا ہے۔ تو کیا کہیں گے لوگ ہم کو؟ پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہیں گے دماغ کچھ سرک گیا ہے، کچھ سٹھیا گیا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں حکیم کا مکان اپنے سے بنا ہے، کہا دیکھا نہیں تو مانیں گے نہیں، جو دیکھا نہ وہ نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی اور لوگوں نے دیکھا نہیں دیکھا ہے، بہت سے محلے کے لوگوں نے دیکھا ہے مکان بنانے میں، مستری بھی دیکھا ہوگا، ان کے والد نے دیکھا ہوگا، لائے ہوں گے مستری مزدور، لیکن ہم نے نہیں دیکھا تو مانیں گے نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو جنت و دوزخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں، سب اطلاع دی ہے، بالکل خبریں یقینی ہیں۔ جو اللہ رسول کو نہیں مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، شریعت کو نہیں مانے گا، دین اسلام کو نہیں مانے گا، اس کو جھٹلائے گا، اللہ رسول کی کوئی بات کا انکار کرے گا، وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا جو انکار کرے گا۔ اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے نکالو، دین کی بات جب آ جائے تو اپنی طرف سے کچھ نہ کہو، دو اللہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اب ہم تحقیق کریں گے ہے کہ نہیں قرآن میں حدیث میں اللہ رسول کی بات۔ بھلے اس وقت آپ خاموش ہو جائیے کہ ہم تحقیق کریں گے یہ بات ہے کہ نہیں قرآن حدیث میں، اگر ہے تو ہم مانیں گے، چاہے ہمارے نفس کے خلاف ہو، چاہے ہمارے خیال کے خلاف ہو، ہم اس کو مانیں گے، سچ حق ہے جو اللہ رسول نے کہا۔ اور اگر اللہ رسول کی کوئی بات کا انکار کر دیا تو پھر کافر ہو گئے، اور کافروں کی سزا ہمیشہ جہنم ہے۔ کوئی کہے بھائی کہ چلو نماز پڑھو، ارے کہیں نماز کون پڑھے، جو وہی پڑھے جس کو کیا کہتے ہیں اٹھک بیٹھک کون لگاوے، کافر ہو گیا۔ کوئی کہے بھائی روزہ رکھو، ارے کہ کون روزہ رکھے بھائی، بھوکے مرے، کافر ہو گیا، کیوں؟ روزہ کا مذاق اڑا دیا اس نے۔ تو اللہ رسول کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اے بجراوی عقیدے کا تو بھائی بیان وہی چل رہا ہے، تو عقیدہ درست کریں، اس کا طریقہ کیا ہم بتا دے رہے ہیں، بہشتی زبر منگا لیں، روز عقیدے کا بیان سنیں، کفر شرک کا، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کر دیں، پھر ختم ہو جائے پھر شروع کریں، اتنا سنیں سارے عقیدے یاد ہو جائیں، اس کے مطابق ہم اپنا دل دماغ بنا لیں۔ کیوں؟ نماز روزہ زکوٰۃ سب سے اہم ہے۔ اگر عقیدے کے خلاف چلے گئے، ایمان اسلام کے خلاف، تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اور جہنم برداشت کر پائیں گے؟ اس کے لیے آگ جل رہی ہو، تھوڑی دیر 10 منٹ ہاتھ آگ میں ڈال کے دیکھیے کتنی تکلیف ہوگی، اور 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 1000 سال آگ میں جلنا پڑے تو کیسے ہوگا؟ بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، اور سب نعمتیں اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن یہی غم تھا امت کا اور آخرت کا، ہر وقت فکر میں رہتے تھے، غم میں رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا حال ہوگا مرنے کے بعد۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ سچ کرے گا اللہ وعدہ، اپنے وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ کفار مشرکین کو جہنم ہمیشہ میں ڈال دے گا، نکالے گا نہیں کبھی۔ اللہ نے جو وعدہ کیا سچا وعدہ کیا ہے، اور جو گناہ کر کے جائیں گے وہ جہنم میں وہ بھی ڈالے جائیں گے، سزا بھگت کر جنت جائیں گے اگر ایمان کے ساتھ گئے۔ اگر ایمان کے ساتھ نہیں گئے تو ہمیشہ جہنم۔ ایمان کیا ہے؟ عقیدے، وہ عقیدے سنیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، دماغ میں بٹھائیں۔ اور دوسرا اہم موضوع ہے پردہ۔ بھائی کسی سے پوچھو، بھائی لمبا بیان کا وقت نہیں رہا، کسی کے بھائی سے پوچھو، کسی کے والد سے پوچھو، کسی کے شوہر سے پوچھو، کسی سے پوچھو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے؟ ارے کہے گا اسی بات کیسے کہہ دی تم نے، ہم تو سننا گوارا نہیں کرتے اسی بات۔ ہر آدمی ہی کوئی پسند کرے گا اس کے گھر میں کسی کے ساتھ غلط حرکت کرے، کوئی الٹی سیدھی حرکت کوئی نہیں پسند کرے گا، لیکن جب بے پردہ عورت نکلتی ہے تو شیطان پیچھے لگ لیتا ہے، اس کو خوبصورت دکھاتا ہے، اپنی بیوی تو بس صورت دکھاتا ہے، بیویوں سے محبت نہیں کرے گا، غلط الگ عورت کو دیکھے گا، نامحرم عورت کو اور اچھی لگے گی، اچھی نہیں ہوگی، اچھی لگے گی، کیوں؟ شیطان وہ رگ شہوت کو ابھار دیتا ہے،
اور شیطان اس کو بہت اچھا خوبصورت جادو کر دیتا ہے دماغ پہ، دل پہ، آنکھوں پہ. جو عورت آپ کی بیوی ہے، چاہے حور ہو چاہے اتنی اچھی ہو، وہ خراب لگے گی آپ کو، اور آپ دوسرے کی بیوی بہت اچھی لگے گی، دوسرے کی ماں بہن. یہ شیطانی حملہ ہے. یہ کیا ہے؟ شیطانی حملہ. شیطان جادو کرتا ہے. اس لیے پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے تو جو عورت پر نگاہ ڈال لے گا کوئی، جب اس کا دہن خراب کرے گا شیطان، تو آپ کی لڑکی، آپ کی بیٹی کا وہ غلط گندا خیال لائے گا، اور اس کا اثر عورتوں پر ہی برا پڑے گا. جب وہ خیال لائے گا گندا تو وہ بیمار پڑ جائے گی، اس کا چہرہ بگڑنے لگے گا، صحت برباد ہونے لگے گی. اس لیے پردے کا حکم فرض ہے. پردہ فرض ہے. چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بہنوں سے پردہ ہے. ہاں، چچا، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، بھائیوں سے عورتیں پردہ کریں. اور شوہر کے بھائی سے پردہ، جس کو دیور کہتے ہیں. حدیث میں دیور تو موت ہے. دیور کے سامنے نہ جائیں، پردے کا اہتمام کریں. اور کیسے کریں؟ بہت آسان ہے بھائی. آپ چادر رکھیں اپنے پاس، کوئی خدا نخواستہ آپ کے سامنے آ گیا، فوراً آپ اوپر ڈال لیجیے. ہم نے تو سکھایا، ابھی کہو اپنے سامنے ہم پردہ کر کے دکھا دیں. آپ دیکھیے، ہو گیا پردہ. کوئی دیکھ پائے گا؟ ابھی اگر سب لوگ آ جائیں عورتیں، ہم بچ جائیں گے. بہت آسان ہے. بس ہمت مردہ مدد خدا. جو ہم ماں بہن ہمت کر لے گی، پردہ کرنے لگی. بہت آسان ہے. اللہ نے شہزادی بنایا ہے. باہر کا کام مرد کریں اور گھر کا کام عورتیں کریں. اور جب پردہ کریں گی، باہر جائیں گے نہیں بھائی، شہزادی ہو کے رہیں گی، آرام سے رہیں. اور جسم کو چاک چوبند کرنا، اس کے لیے ورزش کریں، اپنا گھر میں ٹہل لیں، کام کریں گھر کا. بس ان کے شہزادی بن کے رہیں. بھائی بھینس گائے کا کام اگر کرنا ہو تو خوشی سے تیار ہو تب کروائیں. ان کی ذمہ نہیں بھینس گاؤں کا کام کرنا، عورتوں کی ذمہ کہ بھینس گائے کا کام کریں، کھیت کا کام کریں. ہاں، اگر خوشی سے تیار ہو تو کر سکتی ہیں، ناجائز نہیں ہے. لیکن باؤنڈری آپ بناویں، اوپر سے کوٹھے سے بھی کوئی دیکھ نہ سکے. پردے کا معقول بندوبست کریں اور زیادہ محنت ان سے کام نہ لیں. تو ماں بہنوں کو اللہ نے شہزادی بنا دیا. اسلام دے کے، ایمان دے کے ان کو شکر کرنا چاہیے. لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے رہے، پردے میں بیٹھے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں. پردہ فرض ہے نماز روزے کی طرح، اور اس کا مذاق اڑائے گا کافر ہو جائے گا. نہ، آپ اسلام پر عمل نہ کر سکو، برا سمجھو کہ ہمارے اندر کمی ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، اللہ معاف کرے، ہم غلطی پہ ہیں. لیکن اسلام کی کسی چیز کو برا کہو گے، اس کو برا سمجھو گے، کافر ہو جاؤ گے، خطرناک ہو جاؤ گے. بتائیے کوئی پسند کرے گا ماں بہن کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ لیکن جب باہر نکلیں گے، آپ خود سوچیے، جب نکلتے ہو باہر، اسکول کالج کی لڑکیاں جاتی ہیں، ان پر نگاہ کیسی پڑتی ہے آپ کی؟ ویسی نگاہ آپ کی بہن پر، آپ کی بیوی پر اور آپ کی بیٹی پر دوسروں کو پڑے گی. یہ برداشت ہے کسی کو؟ لیکن جب آدمی پردہ کرواتا نہیں ہے اور پھر غلط چکریں چلتے ہیں. آج کل لوگ تعویذ لینے ہمارے پاس آتے ہیں، کیا بھائی تعویذ دے دی، لڑکا دوسری لڑکی چکر میں پڑا ہوا ہے، بہت زندگی تباہ ہے. اور کیا تعویذ لینے آ رہے ہیں؟ کیا بھائی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی لڑکی بہت پریشان کر رہی ہے، موبائل لے رہی ہے. اب کہو اگر موبائل نہ لو، بات نہ کرو تو کیسے جان دے دیں گے. اب بڑی دقت ہے. چکر بازیاں چل رہی ہیں. کیوں چل رہی؟ پردے نہ ہونے کی وجہ سے. پردے کا اہتمام کریں، عزت آبرو کی حفاظت کریں. اللہ کا حکم ہے. ہاں، اس خواہشوں کو اللہ نے رکھا ہے. جائز طریقے سے نکاح کا پیغام دے، آدمی نکاح کرے. لیکن چوری کر کے کھائے، چور جرم ہے. چوری کرنا جرم ہے. اسی طرح ماں بہنوں کو کسی غیر مرد کو دیکھنا ناجائز حرام ہے. اور مرد نامحرم کو دیکھیں، یہ بھی حرام ناجائز ہے. شادی بیاہ میں بن سمر کر جا رہی، کس کو دکھانے؟ غیروں کو دکھانے جا رہے ہیں. ارے شوہر کو دکھانے کے لیے ہے. جب تک شادی نہ ہو بہت زیادہ اچھے لباس نہ پہنے. پہننا ہو تو گھر ہی پہنے. اور خوشبو لگا کے جانا درست نہیں ہے، جو اتنی کی جو دوسرا سونگھ سکے. تو پردے کا اہتمام بس ضروری ہے. پردے کے اہتمام کی کوشش کریں، فکر کریں، ہمت کریں. جو کوتاہی ہوئی ہے توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو تمام طاعات پابندی کی توفیق عطا فرما دیجیے. تمام گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے. تمام غیر مسلموں کو اللہ ایمان اسلام میں داخل فرما دیجیے. یا
اللہ جو ہے اللہ غیر مسلم حکومت والے ان مسلمانوں کو مسجدوں میں اماموں کو یا اللہ دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور دقت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اگر ایمان اسلام نہ لائیں تو ان کو ہلاک برباد فرما، ان کو سخت سزا دے یا اللہ، ایمانی اسلامی سلطنت قائم فرما دیجیے پوری دنیا میں، یا اللہ ایمانی اسلامی سلطنت قائم فرما پوری دنیا میں، ہماری ماں بہنوں کو شرعی پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، ایمان پر ہم کو ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے عقیدوں کو درست فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔